امام مہدی جب آئیں گے تو کسی امام کو فالو کریں گے. 4 اماموں سے اگر کسی کو نہیں تو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں جب وہ کسی کو فالو نہیں کریں تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ مجتہد ہوں گے اس لیے کسی کو فالو نہیں کریں گے. تو جو مجتہد ہے وہ کسی کو فالو نہ کرے, جو مجتہد نہ ہو وہ مجتہد کو فالو کرے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی جب آئیں گے اگر وہ مجتہد ہوں گے, جیسے ظاہر ہے کہ مجتہد ہی ہوں گے وہ, تو اب ہمارا اہل حدیث حضرات سے سوال یہ ہوگا کہ اب بھی آپ خود اجتہاد کریں گے یا ان کی تقلید کریں گے؟ ہم کہتے ہیں اب آپ کو حضرت عیسیٰ کی تقلید کرنی پڑے گی. مجتہد ہوں گے, قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں گے, ان کی موجودگی میں آپ یہ بولو گے کہ میری تحقیق ہی ہے, میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا, میری اپنی تحقیق ہی ہے, کہ تو میرا خیال ہے حضرت عیسیٰ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کر کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی, کیونکہ ہم کہیں گے کہ امام حنیفہ سے زیادہ بڑے مجتہد آ گئے. اور حضرت عیسیٰ کسی کی تقلید نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود کیا ہوں گے؟ مجتہد. جیسے کہ امام حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے, لیکن امام حنیفہ اس وقت تقلید نہیں کرتے تھے جب وہ مجتہد بن گئے تھے. جب تک مجتہد نہیں تھے وہ بھی تقلید ہی کیا کرتے تھے. اسلام میں آپ کو 2 ہی طبقے ہمیشہ سے ملیں گے, یا تو مقلد یا مجتہد. یا تو خود آتا ہے لہذا ضرورت نہیں ہے, خود نہیں آتا تو اب کسی مجتہد کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں جب نبی موجود ہیں تو کسی مجتہد کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی تو موجود ہیں لیکن بنفس نفیس تھوڑی موجود ہیں. نبی کی احادیث ہیں, نبی کا قرآن ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو سمجھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے پراپر علم حاصل نہیں کیا ہوتا وہ الگ ہوتے ہیں. جن کے پاس پراپر علم نہیں ہوتا وہ ان کو فالو کرتے ہیں جن کے پاس پراپر علم ہوتا ہے. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف الفاظ ہیں, الفاظوں کا ہیر پھیر ہے. اور میں جانتا ہوں اہل حدیث بھی لازمی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کی, لیکن اس کو نام تحقیق کا دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو سب ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے عالم پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. ہر حدیث کی کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے؟ انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ہے, اگلے نے مان لیا. اس کے مخالف حدیث ہے یا نہیں ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. یہ منسوخ ہے, ناسخ ہے. یہ اگر آپ تحقیق کرنے پر آ گئے نا تو ایک رفع الیدین کے مسئلے کی تحقیق میں آپ کو کئی مہینے چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تحقیق کر لی ہے, ان کو میرے پاس لے کر آئیں کبھی, پھر میں بتاؤں گا کی ہے کہ نہیں کی ہے. درجنوں حدیثیں ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں, حدیثوں کے ترجمہ تک نہیں پتہ ہوتا ان کو. تو ہر آدمی تقلید کر رہا ہے. کچھ مان لیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, کچھ مانتے نہیں ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں. بس وہ اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی کی تقلید نہیں کر وہ بھی رہے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مجتہد کی کر لو یا 15ویں صدی کی کسی مولانا کی کر لو. ہم کہتے ہیں جو گزر گئے, جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا, ان کی کرنے میں زیادہ عافیت ہے. یہ ہمارا اہل حدیث سے اختلاف ہے. معذرت کے ساتھ ہم اسے کہتے ہیں ایکسکیوز می سر. باقی ہم ان کو نہ جہنمی کہتے ہیں, نہ ان سے نکاح کو حرام کہتے ہیں, نہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اختلاف ہے ہمارا, جہاں اتنے اختلاف ہیں وہاں ایک اور سے. تو کیا ہو گیا اس میں, ایسے کو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ باقی اس میں پھڈے وڈے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہماری یہ رائے آپ مان لو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو آپ کی مرضی.